السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہم نے شروع کرنا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہاں سے شروع کرنا تھا ہم نے، اس آیت سے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ میں لفظی ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کو، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں نائب۔ قالوا تو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں، من یفسد فیہا اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ قال انی اعلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا، ہم اسی کے ساتھ جو ہے اسی کی تفسیر پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت کے اندر جو ہے خلافت عرضی کی بات کی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو زمین کے اندر اپنا نائب بنایا ہے۔ اس نائب بنانے کے بارے میں کس طرح سے بنایا، کیوں بنایا، تو اس کا بیان ہے اس آیت کے اندر۔ جو ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی تھی، وہاں پر جو ہے ظاہری اور حصی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ جو گزشتہ درس آپ نے سنا تھا نا، اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اب جو ہے باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے انسانوں، تم اس بزرگ کی نسل سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا، فرشتوں سے آگے نکل گیا اور مسجود ملائک بنا، اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کرائی کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا کہ وہ بھی سن لو، اور اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنی اصل کو کبھی نہ بھولو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کو۔ ملائکہ جو لفظ ہے یہ الوکتن سے مشتق ہے، اور الوکتن کا معنی ہے پیغام پہنچانا، اور فرشتوں کے ذمے بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مجرموں پر لعنتیں بھیج رہا ہے، کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے نا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ اللہ پاک بھی نور سے بنے ہیں، تو اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کا نور کون سا ہے، اور اللہ پاک کا جو صفت ہے، صفت خاصہ ہے نور، اللہ نور السماوات والارض، وہ ایک الگ، اللہ کا جو نور ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں نا مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آگ مخلوق ہے جو جنات کی اصل ہے، اسی طرح نور بھی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اور وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کریں، مخلوق کو پہنچائے تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ یہ بھی نیابت کی بات ہو گئی۔ پھر یہاں پر فرشتوں نے ایک اشکال کیا، قالو، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے اس زمین میں، من یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ والحمد للہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ جو ہے یہ پڑھتے ہیں، ان کی اعلیٰ ترین غذا ہے یہ۔ ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہیں۔ اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو جو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں آپ، ہمیں بنا دیں، ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تیری جو تقدیس ہے اس میں لگے رہتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس میں جو ہے لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کی فضیلت کے بارے میں، قال انی اعلم، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف فرما برداری اور اطاعت ہے کہ جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرشتوں کی یہ بات تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم فرما بردار ہو، تم فرما بردار ہوگے کیونکہ تمہارے خمیر میں خواہشات نہیں ہیں، ان کی فطرت میں ہی خواہشات نہیں ہیں کہ میں، اللہ پاک نے فرمایا میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں، لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرما بردار رہے گا۔ اس بات کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی قیام میں پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں، نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے، نہ ان کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو نیند کی حاجت ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، اور انسان کے ساتھ یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری، یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوگا، کیونکہ یہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چل کر مسجد میں جاتا ہے، اور فرشتوں کو نہ گرمی کی تکلیف اور نہ سردی کا احساس، نہ چلنے سے تھکاوٹ، اس لیے انسان کی 5 منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اب فرشتوں کے اس اشکال کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ فرشتوں کو اس چیز کا کیسے پتہ چل گیا؟ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کو ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو انہوں نے قبل از وقت یہ بات کس طرح کر دی؟ اس سلسلے میں مفسرین اکرام جو ہیں وہ بہت ساری باتیں ان کی ہیں، بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی، اور وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، تو ان پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو ان کی جگہ آ رہے ہیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے، گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسری نوع پر قیاس کیا، قاس احد النوعین علی الآخر، انہوں نے ایک نوع کا یعنی ایک قسم کا دوسری قسم پر قیاس کیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ بھی بتائی کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے، فرشتوں نے یہ سمجھا
کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت اس جگہ پر پڑتی ہے جہاں جھگڑا اور فساد ہوتا ہے. جھگڑا فساد جہاں ہوگا وہاں خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ مطلب لیا. اور بھی اقوال ہیں، لیکن جو ہے وہ بات سمجھنے کے لیے اتنے جو ہیں وہ کافی ہیں. تو یہاں پر جو ہے ملائکہ نے پھر یہ کہا کہ اس وقت کیا کہتے ہیں اسے، ملائکہ نے یہ جو دو باتیں ہیں ان سے اندازہ لگایا. اور بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن یہ کافی ہیں. تو اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتنے جو ہیں وہ کتنے عروج پر ہیں، اور جو قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جو قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے. لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش یہ میری قبر ہوتی، یعنی مر چکا ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہو چکا ہوتا. لوگوں کی یہ خواہش ہوگی. اور یاد رکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا. جو قیامت قریب ہوگی دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا، کمی کی توقع نہیں. کبھی بھی جو ہے وہ کمی صرف اس وقت ہوگی جب امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی کٹائی کریں گے، بدماش ختم ہوں گے اور اللہ والے کوشوں سے باہر نکل آئیں گے. تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بے شک ان میں ایسے بھی ہوں گے، جیسے فرشتوں نے کہا کہ ان میں خون ریزی والے ہوں گے، اللہ پاک نے فرمایا بے شک ان میں ایسے بھی ہوں گے، مگر بے شمار جو لوگ ہیں وہ ان میں نیک بھی ہوں گے. ہماری تاریخ گزری ہے، اسلامی دنیا کی کتنی بڑی تاریخ گزری ہے. زیادہ دور نہیں، تھوڑا سا وقت پیچھے دیکھیے تو پہلے زمانے تو جو ہیں وہ خیر کے تھے، ہر طرف نیک لوگ رہتے تھے. اس زمانے میں بھی زمین کے ہر کونے میں نیک لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے مظالم کو برداشت کر کے بھی ایمان بچایا اور اسلام کا تحفظ کیا. تو آپ تھوڑا سا وقت میں پیچھے چلے جائیں تو وہاں آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو روسی انقلاب کو ہی آپ جو ہے اس پر نظر ڈالیں. انہوں نے اسلام پر کتنی پابندیاں لگائیں. 70 سال تک روسی مظالم نے لوگوں کے ذہن مسخ کیے. حکومت سے منظوری لیے بغیر کوئی بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، کہ کوئی مسلمانوں والا نام نہ رکھ دے کہ بڑا ہو کر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اس حد تک پابندیاں تھیں. اس کے باوجود وہاں لوگوں نے تہہ خانوں میں چھپ کر اپنے بچوں کو دین سکھایا اور ایمان کا تحفظ کیا. الحمدللہ اس وقت بھی ان علاقوں میں مسلمان موجود ہیں. پھر آگے جو اگلی آیت ہے، یہ جو ہے نیابت کی بات ہوگی. آگے اللہ پاک نے پھر امتحان لیا فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، یعنی اپنے نائب کا اور فرشتوں کا جو ہے اللہ پاک نے امتحان لیا. اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. فَقَالَ أَنْبِئُونِي، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ نام بتاؤ جو آپ کو سکھائیں. بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا. اللہ پاک نے یہی سوال حضرت آدم علیہ السلام سے کیا. قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو باسمائہم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان فرشتوں کو خبر دیں آپ. قال یا آدم انبئہم، اے آدم خبر دے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کی، ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی. قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے خبر دے دی فرشتوں کو، ان سارے ناموں کے بارے میں بتا دیا، ان چیزوں کے ناموں میں جو سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پھر فرمایا قال الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض،
آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو، لا يعذب عنہ مثال ذرۃ، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے، لا يعذب عنہ مثقال ذرۃ، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ، اللہ پاک نے فرمایا اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اور چھپاتے تھے کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے۔ اب آدم علیہ السلام کی جو برتری کی وجہ ہے وہ ذرا مثال کے ساتھ سمجھیے آپ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تعلیم تو دی آدم علیہ السلام کو، اور امتحان میں فرشتے بھی مبتلا کیے گئے، بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ ایک سوال آ سکتا ہے نا، میں نے آپ سے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ انسانی ذہن ایسا ہے اس میں سوال قائم ہوتے ہیں، تو سوال آ سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تعلیم دی حضرت آدم علیہ السلام کو اور امتحان دونوں سے لے لیا، فرشتوں سے بھی لیا اور آدم علیہ السلام سے بھی لیا، تو ظاہر اگر یہ بات دیکھی جائے تو انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا بڑا مختصر جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ دہی ہے، ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دہی ہے، یہ ہانڈی ہے، اس کو چمچہ کہتے ہیں، یہ نمک ہے، اس کو ہلدی کہتے ہیں، یہ مرچ ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو دنیا میں چیزیں تھیں ان کے نام بتائے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے، فرشتے وہاں موجود تھے مگر وہ سمجھ نہ سکے کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھیں، اور آدم علیہ السلام سمجھ گئے کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی تھیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے کوئی استاد جیومیٹری پڑھائے اور کہے کہ ایک زاویہ قائم ہوتا ہے اور ایک زاویہ قاعدہ ہوتا ہے، ایک شکل خماسی ہوتی ہے اور ایک مربع ہوتی ہے، ایک مثلث ہوتی ہے اور ایک مسدس ہوتی ہے۔ یہ وہی سمجھے گا جس کو اس سے کچھ نسبت ہوگی، وہاں بیٹھے ہوئے عوام بیچارے کیا سمجھیں گے کہ زاویہ کیا ہوتا ہے اور مثلث کیا ہوتا ہے، مربع کیا ہوتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کو بھی وہ سمجھ نہ آ سکی کیونکہ ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب ایک اور مثال سے آپ سمجھ لیں، یا اس طرح سمجھو کہ جس آدمی کو پشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، شاعر گزرے ہیں، پشتوں کے بہت بڑے ایک شاعر گزرے ہیں، اب ان کے بارے میں مثال دی کہ عبد الرحمن ان کا نام تھا، عبد الرحمن بابا، ان کے شعر کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی جو بندہ زبان سے واقف نہیں ہے وہ شعر کو کس طرح سے سمجھ سکے گا، اور زبان والا بڑی اس سے سمجھتا ہے، یعنی جس چیز سے کوئی تعلق نہیں اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا اور ابلیس تو جنات میں سے تھا، کان من الجن، تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا؟ تو جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کیا؟ تو یاد رکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، یہ آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی، اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں تو صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم ہے، اور سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ یا ابلیس ما منعک الا تسجد الا امرأتک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا مگر اس نے انکار کر دیا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع سجود کرتے ہیں، کیونکہ اجمعون کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا، اور کیا بھی تمام فرشتوں نے، ایسا نہیں ہے کہ بعضوں نے کیا اور بعضوں نے نہ کیا ہو، کیونکہ کلہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں ہے۔
تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ میں شعلہ اور بلندی ہے، اور اس کو تو یہ جو انسان ہے اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے جو پاؤں کے نیچے کچل جاتی ہے، پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں۔ اور دوسرے مقام پر ہے یہ شیطان جو ہے کہنے لگا اسجد لمن خلقت الطین لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے۔ 15ویں پارے میں ہے، وہاں پر یہ شیطان کہنے لگا ارینا هذا الذی کرمت ارأیتک هذا الذی کرمت ارأیتک هذا الذی کرمت، یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ تان بازی کی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ جیسے عورتیں لڑتی ہیں تو تانے دیتی ہیں، اور بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا مقام بہت بلند ہے، لہذا اے انسانوں تم مسجود ملائک کی نسل سے ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے تو علم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس اہمیت کو یاد رکھیں اور اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت دی ہے، انسان کو اپنا نائب بنایا، اتنی اعلیٰ مخلوق فرشتوں کی اس پر بھی فضیلت دی۔ اور یہ یاد رکھیے سب سے پہلے انسان کو حقیر سمجھنے والا شیطان ہے، اور سب سے پہلے انسان کی تعظیم کرنے والے فرشتے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ صرف علم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی، اس کو یاد رکھیں اور اعمال صالحہ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔